پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کو جس طرح سے کئی سماجی اور اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری نے گزشتہ کئی سالوں میں بہت مضبوط قسم کی گروتھ کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس انڈسٹری کو بھی اب کئی اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیالکوٹ کی اگر ہم بات کریں تو سیالکوٹ میں پاکستان کی سب سے بڑی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی بڑی انڈسٹری پائی جاتی ہے، بلکہ سپورٹس کیپٹل، اس کو دنیا کا سپورٹس کیپٹل کہا جاتا ہے۔ کہ سیالکوٹ میں ابتدا سپورٹس انڈسٹری کی تقریباً 1893 میں برٹش ایرا میں ہوئی اور 1900 کے لگ بھگ یعنی سن 1900 میں ایشیا کے مختلف ممالک کو یہاں سے ابتدائی طور پر کرکٹ کے بیٹس بھیجوائے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساکر انڈسٹری اس وقت سیالکوٹ کی بھرپور توجہ کا مرکز بنی جب 1982 فیفا ورلڈ کپ میں ٹینگو بال استعمال ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1994 اور 1998 میں سیالکوٹ کو پاکستان کو آفیشل ساکر سپلائر کا بھی اعزاز ملا اور اس طرح سے وہ بین الاقوامی سپورٹس میں بھرپور طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتا رہا۔ اس انڈسٹری کو کس طرح سے سنبھالا دیا جا سکتا ہے اور کن ممالک سے اس کو مزید چیلنجز کا سامنا ہے اور کن مسائل سے یہ انڈسٹری دوچار ہے، اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں فاسٹ انکارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب فاروق ارشد نے۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو سیالکوٹ کی سپورٹس انڈسٹری ہے، ظاہر ہے ہم سب اس کی اہمیت سے واقف ہیں، کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے پاکستان کی اکانومی میں، کتنی جابز اویلیبل ہیں اور کتنا ریونیو تقریباً دے رہی ہے یہ ملک کو؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کی معیشت میں ایکسپورٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور ہماری ایکسپورٹ میں جو سپورٹس انڈسٹری ہے اس کا بڑا اہم رول ہے۔ سیالکوٹ نیئرلی، آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی کوٹنگ، لیکن نیئرلی $1 بلین کے قریب سپورٹس ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگ جو کہ ٹرینڈ ورکرز ہیں، لیبر ہے، اسکلڈ لیبر ہے، وہ اس میں ان کو روزگار مل رہا ہے۔ ایک جو چھوٹا سا یونٹ ہوتا ہے فٹ بال کا جو 2-3 ہزار بال پر ڈے پروڈیوس کرتا ہے، اس کے لیے اپروکسیمیٹلی 1000 خاندان کو روزگار ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پاکستان کی معیشت میں لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرنے میں بہت اہم رول ادا کر رہی ہے سپورٹس انڈسٹری پاکستان۔ اچھا فاروق صاحب، اگر اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ابھی جب ہم فگرز بتا رہے تھے کہ 1994 اور 1998 میں اس کو آفیشیل سپلائر گروپ کا بھی سٹیٹس ملا، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس کی جو ظاہر ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے 1982 سے جب ایکٹیویٹی اس میں بہت زیادہ شروع ہوئی، اب اس وقت کیا صورتحال ہے ہماری ایکسپورٹ کی، جو سپورٹس انڈسٹری ہے اس کی کیا صورتحال ہے، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، سپورٹس انڈسٹری میں ابھی بھی ہم دنیا میں میجر پلیئرز ہیں، باکسنگ ایکوپمنٹس میں، فٹ بال میں، مارشل آرٹس میں، کرکٹ بیٹس میں، وی آر دا میجر پلیئرز ان دا ورلڈ۔ لیکن ہمیں کچھ اس میں اس وقت کافی سارے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 2 فرنٹ پہ پرابلمس ہیں۔ ایک تو جب انٹرنیشنل ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، امن و امان کے مسئلے مسائل ہیں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا پروجیکٹ کرتا ہے پاکستان کی سچویشن کو اس طرح پروجیکٹ کرتا ہے جیسے افریقن کوئی فیلڈ سٹیٹس ہیں، تو لوگ پاکستان سے بڑے پیمانے پہ کام کرنے سے گھبرا ضرور رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں، ہمیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ریٹس ریڈیوس سم ٹائم کرنے پڑتے ہیں، سم ٹائم ان کو کریڈٹ زیادہ دینے پڑتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے بزنس کو افیکٹ ضرور کر رہی ہیں۔ دوسرا، اگر کسی کو پاکستان میں آنا ہے، کسی بائر کو، بڑا بائر ہے، ہی ول لائک ٹو کم پاکستان اینڈ سی دا فیکٹری اور اس میں اپنی وہ پروڈکشن دیکھنا چاہتا ہے، تو ان حالات میں وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں دبئی میں اپنے آفیسز بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ آئیں، ان کو دبئی میں سٹاکس رکھیں، دکھائیں، اور اس سے ہمارے ایکسپینڈیچر بڑھتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے، دوسرا پاکستان کا پرابلم ہے۔ پاکستان میں پروڈکشن میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہمیں ایک تو الیکٹریسٹی کا شدید پرابلم ہے۔ الیکٹریسٹی جب اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پروڈکشنز ہم ان ٹائم نہیں دے سکتے۔ اگر ہم اس کا کاؤنٹر پرابلم میں اس کو یہ جنریٹرز وغیرہ لے کے آتے ہیں تو کاسٹ اوپر جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہمارے جو ہم رینٹل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور پوری نہیں صحیح طرح سے اس کی اس پہ چاہیے گورنمنٹ کو کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئک اور جلدی کرے۔ اب تھوڑی بہت بجلی مہنگی نیچے اوپر ہونے سے بھی افورڈ ہو سکتی ہے انڈسٹری، لیکن کم از کم پوری ملے تو ہم ٹائم پہ پروڈکشن تو کر سکے۔ انٹرنیشنل لیول پہ ہم ٹائم پہ جب پروڈکٹس نہیں دیں گے
تو اس کا بہت بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے، اور وہ اسی طرح سلولی بزنس جو ہے وہ چائنا میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے، انڈیا بھی سپورٹس میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ، انڈونیشیا آہستہ آہستہ آ رہا ہے، یہ ہم سے کہیں بھی ہمارے مقابلے میں نہیں یعنی تھے۔ کہ اس انڈسٹری کے اندر ہمیں جو زیادہ تھریٹ ہے یا جو ہمارا مقابلہ ہے وہ ان ممالک سے ہے جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ کس حد تک یہ پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم ان انٹرنیشنل ڈیمانڈز کو میٹ نہیں کر پا رہے تو یہ آ رہے ہیں، تقریباً کتنا پرسنٹیج یا کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ چائنا تو جو ہے وہ ہمیں کافی ٹف ٹائم دے رہا ہے اس وقت، باکسنگ میں بھی، فٹ بال میں بھی، اور مارشل آرٹس میں بھی، لیکن سٹل مارشل آرٹس کے لیے ہمارے پاس کاٹن ان سے بہت بہتر ہے، ہمارے پاس نیچرل جو ریسورسز ہیں ان سے کمپیریٹیولی بہتر ہیں، ہمارے پاس اسکلڈ لیبر ہے، ہمارے پاس لیبر جو ہے وہ کم کاسٹ پہ کام کر لیتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اگر تھوڑی سی پلاننگز کی جائے تو ہم چائنا کو اس میں اتنی ایزیلی گھسنے نہیں دیں گے، لیکن ہمارے نیشنل لیول پہ کوئی ایسا زوردار کام، ہم تو پھنسے رہتے ہیں کہ خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا۔ اب جب اس طرح کی انسرٹنٹیز آتی ہیں تو اب جو یہ ایفرٹ ہے، دیکھیں اس وقت پاکستان میں لا منسٹری پہ سارا کام ہو رہا ہے، اگر اس کی بجائے معیشت کے لیے کوئی کام زیادہ کیا جائے، اب اس پہ ایفرٹس کی جائیں، فار ایگزامپل سپورٹس ہے، فٹ بال ہے، اس میں کوئی ایسا ادارہ بنائیں جو لوگوں کو ٹرین کرے کہ آپ کو امپروومنٹ چیزوں میں کیسے کرنی ہے۔ اب ایک میجر پلیئر ایڈیڈاس ہے جو سپورٹس میں ہے، ایڈیڈاس جو ہے اس کا کوئی اپنی فیکٹری نہیں ہے دنیا میں سپورٹس میں، وہ صرف ریسرچ کرتے ہیں، پاکستان سے $4 کی چیز لے کے 100 کی بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنا ڈیزائن دیتے ہیں، ریسرچ۔ اس طرح گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں ریسرچ کر کے لوگوں کو جو ایسے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں، یہ کاٹیج انڈسٹری ہے، تھوڑی سی بڑی بھی انڈسٹری ہے، چھوٹی بھی ہے، میڈیم لیول کے بھی ہیں، اسمال لیول پہ بھی لوگ ہیں اس میں، تو ریسرچ کر کے کچھ چیزیں دے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہو، کسی کو کوئی پرابلم ہوا جا کے حل کر سکے۔ انٹرسٹ ریٹس ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ایگزیبیشن انٹرنیشنل جو ہوتی ہیں اس میں ہم بھیجتی تو ہے گورنمنٹ، لیکن بہت کم لوگوں کو بھیجتی ہے، اس کو ملٹیپلائی کرنی چاہیے 10 سے، بہت زیادہ ایگزیبیشن میں پاکستانی ایکسپورٹرز کو بھیجنا چاہیے تاکہ دنیا کو ہم اپنی پروڈکٹس دکھا سکیں۔ یہ جو سپورٹس منسٹری ہے یا جو موجودہ حکومت ہے، اس سے آپ کو کوئی توقع ہے کہ اس میں کچھ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی بہتری ہو سکتی ہے، کوئی توقع؟ آپ سپورٹس منسٹر سے کال کر کے پوچھ لیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا سپورٹس انڈسٹری پاکستان میں کیا ایکسپورٹ کر رہی کیا نہیں، کبھی کسی سے ان کا انٹریکشن نہیں ہے۔ ہاں، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ ہمیں کرتی ہے ایکسپورٹ میں، لیکن ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس فنڈز کم ہیں، یہ اس کے لیے فنڈز بڑھنے چاہیے، لا امنسٹی کے تھوڑے کٹ کریں نا یا اور ایشوز کے، تو جو ریئل جس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، پاکستان کی معیشت بڑھ رہی ہے، اس پہ تھوڑا کنسنٹریٹ کریں۔ ابھی میں جب یہ ہمارا فلڈ آیا ہے، مجھے یہ سن کے انتہائی حیرانی ہوئی، اس وقت میں رشیا میں تھا، وہاں میں نے ایک خبر پڑھی کہ پاکستانی جو امریکن سٹیٹس کے پاس جو ساؤتھ امریکن سٹیٹس ہیں، وہاں ایک ایگزیبیشن تھی، وہ پاکستان کو اس میں کوئی کانٹریکٹ کرنے جا رہے تھے کہ پاکستانی پروڈکٹس سپورٹس کی ہیں ان پہ کوئی ڈیوٹی کٹ کریں گے اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ فلڈ ہے، اس لیے فلڈ کی وجہ سے یہ ایکسپینڈیچر ہوں گے، اس کو کینسل کر دیا اس ٹور کو۔ اب 3-4 لوگوں کا ٹور تھا، اگر 10 کا تھا 2 کو بھیج دیتے، اتنا امپورٹنٹ کنٹریکٹ ہونے جا رہا تھا، وہ کینسل کر دیا ایگزیبیشن۔ اب اس میں اگر انہوں نے 8-10 لاکھ روپیہ بچا لیا، 8-10 لاکھ وہ ایک اپنے ٹرپ کو کینسل کر دے جو فلڈ افیکٹڈ کے جعلی ٹرپس ہو رہے ہیں، اس چیز پہ لگائیں جس سے اگر وہاں سے آرڈرز ملتے ہیں، ہمارا بریک تھرو ہم کرتے ہیں اس میں، تو ہمیں مطلب اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اب جو ہمیں ٹیکنوکریٹس کی جو، اور ٹیکنوکریٹس ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بزنس کمیونٹی میں انوالو ہیں، جن کی انڈسٹری ہے، ان کو لے کے تو اس پالیسی کو سیریسلی ان پہ ورک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان تمام مسائل کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی بین الاقوامی سطح پہ ہمیں جو فوائد حاصل ہیں اسی انڈسٹری کی بنیاد پہ، جس میں اسٹرانگ وینڈر آپ کے ظاہر ہے، جو نیٹ ورک ہے آپ کا اسٹرانگ وینڈرز کا، اور جو باسکٹ آف پروڈکٹس ہے، آپ کو اس کے باوجود مطلب ہے کہ آپ کو ایک فائدہ حاصل ہے؟ یعنی کئی ممالک ہیں اس چیلنج میں اور اس دوڑ میں آ رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہے جس کا ہم فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو پھر اسی پوزیشن میں لا سکیں؟ دیکھیں، ہمیں ایج تو حاصل ہے، ہمیں ایج اسکلڈ لیبر کا ہے، چیپ لیبر کا ہے، چیپ تو شاید انڈیا میں بھی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہوگی، لیکن اسکلڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اسکلڈ لیبر کے ساتھ ساتھ جو ہماری انڈسٹری ہے آلریڈی وہ ڈیولپ کر چکی ہے دنیا میں ہمارے بائرز ہیں ساری انڈسٹریز کے، دنیا میں آفیسز بنائے ہوئے ہیں، اس کو کمپیٹ کرنا ملکوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ اگر اس طرح کی انسٹیبلٹی رہے اور یہ چیزوں کو سیریس نہ لیا جائے، بزنس پہ اتنا سیریس نہیں لیا جاتا، بہت اچھے لیول پہ اس پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، اور سپورٹ کرنا چاہیے، بینکنگ لونز دینے چاہیے جن کی انٹرسٹ ریشو بہت اوپر جاتی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا۔ دیکھیں کہاں یہ پہنچے ہوئے ہیں، بہت ہائی لیول پہ انٹرسٹ دے رہے ہیں، پہ لون دیتے ہیں، ان کو کم کیا جائے، اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائے جائے جو ہر پروڈکٹ کے لیے ریسرچ کر رہے ہوں، فٹ بال کے لیے کر رہے ہوں، باکسنگ کے لیے کر رہے ہوں، مارشل آرٹس کے لیے کر رہے ہوں، نئی نئی پروڈکٹس میں جو ڈیولپمنٹس آتی ہیں وہ کر کے دیں اور اس پہ گائیڈ کریں انڈسٹریلسٹ کو،
تو ہم میرا نہیں خیال کہ یہ ممالک ہم سے کمپیٹ کر سکیں گے. ہم بہتر ہیں ان سے, ہمیں ایج ضرور حاصل ہیں, لیکن یہ انسرٹنٹی ہمیں جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اور یہ جو ٹیررزم کے مسائل ہیں, امن و امان کی صورتحال ہے اور گورنمنٹ کی عدم توجہی مطلب اس لیول کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے, وہ یہ پرابلمس ہمیں سیریس قسم کے پرابلمس ہیں. اگر ان کو دور کیا جائے تو آئی سپوز کہ اسٹل ہم دنیا میں ابھی بھی ہم 50% سے اوپر ان پروڈکٹس میں دنیا کو کنٹرول شاید کر رہے ہوں گے ابھی بھی, تو ہم اس کو اور انکریز کر سکتے ہیں جو ڈیکریز ہو رہی ہے پچھلے 2-3 سال میں. بہت بہت شکریہ. محمد فاروق ارشد فاسٹ انکارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری اب بھی دنیا میں شاید 50% سے زائد انڈسٹری کو, سپورٹس اکوپمنٹس کو اور سپورٹس کی چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. عدم توجہ ہی ہے, حکومت کی اس جانب بھی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ اس انڈسٹری کو ویسے ہی پھلتا پھولتا کیا جائے جیسے کہ یہ پہلے نظر آ رہی تھی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ اپنی کوئی رائے یا کامنٹ سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. جاوید اقبال کو پروگرام نیوز واچ سے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.